قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تیرے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب، بہت خوبصورت جواب تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے نا وہ میرے راستے سے بھٹکیں گے بھی نہیں، تو انہیں بھٹکائے گا جو تیرے بندے ہوں گے۔ تب ہم جب شیطان کی کسی بات میں آ کے یا کوئی ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے نفس کی بات یا شیطان کی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو بڑے مان سے کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اس موقع پر اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس وقت کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بستی کو ظلم سے تباہ نہیں کرے گا کہ جن تک ہدایت نہ پہنچی ہو۔ اس لیے اب جن تک تو ہدایت نہیں پہنچی، جو بہت ہی غریب ہیں، جو بہت ہی اپنا کسی طریقے سے بھی نہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کا تو حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب مال کا حساب لے گا ان کے پاس مال نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ان سے کسی کام کا حساب لے گا تو وہ تو کہہ دیں گے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اصل تو وہاں پہ پکڑ اہل علم کی ہونی ہے، اصل میں تو وہاں پہ پکڑ جو ہے وہ ان لوگوں کی ہونی ہے جو صاحب استطاعت تھے، جو صاحب حیثیت تھے، جن کے پاس ایسا تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی رکھتے تھے، علم حاصل کر بھی سکتے تھے، اور دنیا کے بڑے بڑے علوم حاصل بھی کیے، اور دنیا کی اچھی اچھی پوسٹ پہ بھی وہ تعینات تھے۔ لیکن قرآن کی بات آتی تھی تو وہ قرآن ان کے پاس وقت نہیں تھا قرآن پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے وقت کا حساب لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ جن تک یہ تعلیم نہ پہنچی ہو، کیونکہ اب تک قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک آ گئی ہے کہ ہم نے یہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے تو ہی آگے پہنچائیں گے نا، جب ہمارے پاس خود ہی سیکھنے کا ٹائم نہیں ہوگا تو ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اور ہم قیامت والے دن ایک تو ہم اپنے لیے اپنے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اپنی زندگی کا جواب دے رہے ہوں گے کہ وقت کہاں لگایا، مال کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، سارا ہم اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ جن تک یہ تعلیم نہیں پہنچی، جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا، وہ بھی ہمیں دوبارہ کٹہرے میں بلا لیں گے، وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو جانتے تھے، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں۔ ایک انڈیا کی ایک خاتون کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ اس نے وہ کافی اولڈ ایج میں، بڑی عمر میں آ کے اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے یہ کہا کہ قیامت والے دن میں سارے مسلمانوں کو، کہ مسلمان جو تھے جب انڈو پاک اکٹھے رہتے تھے انڈیا میں، تو جب مسلمان اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے لیکن مسلمانوں نے نہ اپنے عمل سے نہ اپنے قول سے کسی بھی طریقے سے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہ اس قدر اچھا مذہب ہے، ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے قرآن کی۔ تو اگر ہم میں سے اگر میں ایسے ہی مر جاتی، یا میرے جو ساتھی ہیں جو بہت سارے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں وہ ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم قیامت والے دن تو جا کے ہم مسلمانوں کو پکڑیں گے کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہمیں۔ تو یہ تو بات ہے نان مسلمز تک کی، جو کہ پہلے ہماری پچھلی جنریشنز میں شاید جب وہ انڈو پاک میں رہتے تھے ان کو بتانا تھا، یا جو نان مسلمز کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو اپنے عمل سے زیادہ شو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو بس قرآن ان تک پہنچانا نہیں ہے، قرآن ان تک، قرآن کی اہمیت ان کے دل میں ڈالنی ہے، جو کہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیبہ ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔
تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، اور پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ لوگ اللہ کے نام سے جو حصہ نکالتے تھے اس میں بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی بیشی کرتے رہتے تھے، اور ہر صورت سے اپنے خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مثلا جو غلے یا پھل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے، ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور اگر شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا خدا کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہی کے حصے میں واپس کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کرنے کی صورت پیش آتی تو اللہ کا حصہ کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تھا۔ یہ شریکوں کا لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اوپر کے معنی سے تھوڑا مختلف ہے۔ آیت 132 میں جنہیں شریک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ان کے وہ معبود تھے جن کی برکت یا سفارش یا توسط کو یہ لوگ نعمت کے حصول میں مددگار سمجھتے تھے، اور شکر نعمت کی استحقاق میں انہیں اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے تھے۔ بخلاف اس کے اس آیت میں جو کہ آیت 34 ہے، شریک سے مراد وہ انسان ہیں جنہوں نے قتل اولاد کی رسم ایجاد کی تھی، اور وہ شیطان ہیں جنہوں نے اس ظالمانہ رسم کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلے علم میں جو اہل عرب میں رائج تھی، اور قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تو تھی لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھ نہ پڑے، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے جو سبب آر نہ بنے۔ اور نمبر 2، بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بار نہ اٹھایا جا سکے گا، اور ذرائع معاش کی کمی کی سبب سے وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں گے۔ اور نمبر 3، بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیند چڑھا دینا۔ یہ 3 قتل تھے جو کہ ان کو خوشنما بنا دیے گئے تھے، ان کو اس کو آر نہیں سمجھتے تھے قتل کرنا۔ اور اس میں سے کسی نہ کسی حد تک ہمارے ہاں بھی، یہ ہماری سوسائٹی میں بھی، مسلمان ہونے کے باوجود ہماری سوسائٹی میں یہ پائے جاتے ہیں۔ کس طرح سے پائے جاتے ہیں کہ زیادہ اولاد ہوگی تو خرچہ کیسے ہوگا، یا یہ کہ ہم جو ابارشنز کروا دینا، یہ قتل ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بہت ساری قتل کی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم اولاد کا سیکس معلوم کرنے، جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ہے تو تب بھی ہم ابارشن کروا دیتے ہیں۔ جب نہ چاہتے ہوئے 2 سے 3 بچے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں تو اس کا ہم ابارشن کروا دیا جاتا ہے۔ یہ سب قتل کی مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے کہ اس بنا پر ان کا خیال یہ تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہی ہے۔ لیکن اس دین کے اندر بعد کی صدیوں میں ان کے مذہبی پیشوا قبائل کے سردار خاندانوں کے بڑے بوڑھے اور مختلف لوگ طرح طرح کے عقائد اور اعمال اور رسوم کا اضافہ کرتے چلے گئے، جنہیں آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھ لیا، اور ان کا پورا دین مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ یہ تو کہا جا رہا ہے زمانے جاہلیت کے عربوں کو،
کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیرو تھے، انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی آگے اگلی نسلیں آتی گئیں، صدیاں گزرتی گئیں، اور سردار جو تھے ان کے بڑے بوڑھے جو تھے، وہ جن عقائد جو جن کا جو ان کا عقیدہ تھا، جو اعمال وہ کرتے تھے، جو رسمیں وہ کرتے تھے، وہ اس کو مذہب کا حصہ بناتے چلے گئے، اور آخر یہ ہوا کہ ان کا پورے کا پورا دین ہی مشتبہ ہو گیا۔ ہم نے بھی اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر لیا۔ ہم بہت عرصہ نان مسلمس کے ساتھ رہے، بہت عرصہ ہم انڈو پاک میں رہے، اور ہمارے جتنے بھی رسم و رواج ہیں، ہماری شادی بیاہوں کے، ہماری فوتگیوں کے، ہماری خوشیوں کے، ہماری غمیوں کے، ہمارے تہوار، جتنے بھی ہم یہ ختم دلواتے ہیں، جتنا بھی ہم یہ کسی سے فیوچر کا حال معلوم کر لیتے ہیں، یا یہ جادو اور جو بھی اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، وہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھوں سے، ہندوؤں سے، نان مسلم سے، کرسچن سے لے لی، اپنے مذہب کا حصہ بنا کے لے لی۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں تو، ہمارا مذہب جو ہم کہتے ہیں نا اسلام بہت آسان مذہب ہے، وہ یہ آسان مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں شادی ایک بہت ہی آسان فعل ہے، بہت ہی آسان فعل ہے، جس کو ہم نے کئی مہینوں کے فنکشنز پہ کر دیا، اور جو رسمیں ہم نے اندر ڈال دی وہ کہیں بھی ہمارے دین میں نہیں۔ ہم نے اپنے دین کو غلط ملط کر کے اور اس کو دین کا حصہ بنا کے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم عمل سے بھی تو دکھا رہے ہوتے ہیں نا، دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان یہ کرتے ہیں، اور شاید مسلمانوں کے یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شادیوں کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے، ولیمے کا فنکشن، اور کوئی فنکشن نہیں ہوتا، نہ مہندی، نہ مائیوں، نہ بارات، نہ کھانے بڑے بڑے، صرف ولیمے کا کھانا ہوتا ہے جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ کہ اب سب رشتہ دار اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس میں جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے جاننے والے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی جو کرسچنز ہوتے ہیں آج کل، ہمارے تو یہ کانسیپٹ ہی بہت مشکل ہے کہ ایک گیدرنگ ہوگی کسی شادی میں، اور اسی میں نکاح ہوگا، اور نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے، ان کے ایک کھانا ہوگا، یو کین سے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور سوچنا بھی مشکل ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کس شادی کوئی ایسی ہو کہ جس میں ایک ہی کھانا ہو، ایک ہی گیدرنگ ہو۔ اور کرسچنز میں جب ہم نان مسلمس کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو نان مسلمس کی جو ساری ویڈنگ سیریمنی، جو سارا کچھ ہوتا ہے، ان میں ایک ہی گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ہی کھانا ہوتا ہے، جس میں لڑکے کے جاننے والے بھی آتے ہیں اور لڑکی کے جاننے والے بھی آتے ہیں، لڑکے کی فیملی ہوتی ہے اور لڑکی کی فیملی ہوتی ہے، اور ایک ہی وہ کھانا ہوتا ہے، ایک ہی وہ فنکشن ہوتا ہے۔ اور وہ ان کو اگر بتایا جائے کہ ایکچولی ہمارے مذہب میں، اسلام میں ایک ہی فنکشن ہے شادی کا، ایک ہی کھانا ہے شادی کا، تو وہ کہتے ہیں وہ لیکن مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، وہ کرسچنز کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اسلام کے راستے پر رکھے، قرآن اور سنت اور حدیث کے راستے پر رکھے۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کے خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے وہ پھل لے کر آتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔
یہ 2 پھل ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔